السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، وسیم رضوی کے مذموم حرکت پر ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، ہم سب کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، مگر ہمیں اس کی اس حرکت کے پیچھے چھپے اغراض و مقاصد پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نادانی میں وسیم رضوی اور اس کے آقاؤں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بعض مسلمانوں کی طرف سے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور بیانات داغے جا رہے ہیں، انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ وسیم رضوی جیسے شیطان کے چیلوں سمیت پوری طاقت مل کر قرآن کریم میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ یہ رب کا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ضامن خود رب کائنات ہے۔ اس کتاب سے دشمنی رکھنے والوں کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب عزیز سے دشمنی رکھنے والا ہر شخص دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اور وسیم رضوی جیسے خبیث کو اس کے اوقات سے زیادہ اہمیت دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کا استعمال قرآن مجید کی عظمت پر غور کرنے میں اور اس کے حق میں ہم سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں میں دور کرنے میں کریں۔ ہم غور کریں کہ بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ آج ہم اس کتاب سے ہر اعتبار سے کتنے دور ہیں۔ قرآن مجید کو عام کرنے کا ایک بہترین موقع میرے بھائیوں، بہترین موقع ہے۔ قرآن مجید سے جڑیں اور جوڑیں، معمول بنائیں کہ کچھ ہی آیات سے ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ملک میں برادران وطن کی ایک بڑی تعداد قرآن مجید کی عظمت سے ناواقف ہے۔ اس اسلام اور قرآن مجید کے تعلق سے اتنا ہی زہریلا مواد فراہم کیا گیا ہے، ان کے ذہنوں پر قرآن مجید کے تعلق سے غلط فہمیوں کی دبیج چادر چڑھی ہے۔ ہمیں نفرت اور غلط فہمیوں کی اس دھول کو صاف کرنے کے لیے مہم چلانی چاہیے۔ ہم اس پر بھی غور کریں، اس طبقے تک قرآن مجید کی صحیح تعلیمات کیسے پہنچایا جائے۔ اور باقی وسیم رضوی نے اللہ کی کتاب سے دشمنی لی ہے، اس سے انتقام لینے کے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ اس کے ان حرکتوں سے قرآن مجید کو نعوذ باللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کبھی ہوئی تھی نہ ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔